नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक ऐसे नबी की उम्मत में से पैदा किया कि जिसने ज़िंदगी में पेश आने वाले हर मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाई। हम आज मुख्तसर तौर पर जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सफ़र का महीना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस इंसानियत के लिए एक रहमत थी। अल्लाह ताला ने रहमत की एक ऐसी बरखा बरसाई कि जिसने उस दौर के फैले हुए तमाम ताफ़ुन, तमाम ख़राबियाँ, गंदगियाँ ख़त्म कर कर मुआशरे की तदख़ीर की। और इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में वजूद रहमत बना कि बाप दादा के नाम पर, रस्म व रिवाज के नाम पर, कहीं दीन और मज़हब के नाम पर, कहीं कल्चर के नाम पर, कहीं फ़न के नाम पर मक्का वालों ने जो कुछ भी ख़राबियाँ फैलाई हुई थीं एक एक करके उसकी इस्लाह की गई। और आपके ये ख़साइस, आपकी ये खूबियाँ अल्लाह ताला ने सूरत अल-अराफ़ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश की। मैं जब भी ये आयत पढ़ती हूँ जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को रहमत साबित करते हुए आपके आने के बाद दुनिया को जो खैर मिली उसका तज़किरा है, तो मेरा दिल बोझल भी होने लगता है कि हम कैसे उम्मती हैं कि जिस नबी के दुनिया में आने के बाद जहालत ख़त्म हुई, बेहयाई ख़त्म हुई और अपने नफ्स की इत्तिबा को उन्होंने दीन का नाम देकर जो दीन मारूफ़ किया हुआ था, अल्लाह ताला ने हमें उससे दूर कर दिया। लेकिन आज फिर हम मुसलमान उसी दौरे जाहिलियत में आ गए कि हमें ऐसे लगता है कि फिर वही रस्म व रिवाज, वही तौर तरीके जो उस दौर के लोगों के थे वो हमारी ज़िंदगी में इस तरह मिल गए कि जैसे दूध में पानी मिल जाता है। और आज हमें उस दीन जिसकी तब्लीग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की उसमें, और वो दीन जो आज अपने इर्द गिर्द फैला हुआ नज़र आता है, ज़मीनों आसमान की दूरी दिखती है। तो आइए देखते हैं कि सफ़र के महीने के नाते से अरबों में क्या रिवाज थे, क्या तरीक़ाकार थे और इस महीने को सफ़र का महीना क्यों कहते हैं। तो ज़हन में रखिएगा कि महीने 12 ही हैं। सूरत तौबा की आयत में ये बात हर महीने के शुरू में ही तकरीबन बात आ जाती है कि इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाह, कि अल्लाह की किताब में महीने 12 ही हैं जिसमें से 4 हुर्मत वाले और बाकी आम महीने हैं। सफ़र का महीना अगर तरतीब से देखा जाए तो इस्लामी कैलेंडर के दूसरे महीने पे पड़ता है। सबसे पहले महीना है मुहर्रम का। मुहर्रम के ऊपर हम बात कर चुके और मुहर्रम का महीना जो है वो इस्लामी कैलेंडर की भी का आगाज़ था, मुसलमानों की तारीख़ का आगाज़ था। हिजरत मदीना की तरफ उठते हुए कदमों को ही इस्लामी कैलेंडर के आगाज़ का महीना बनाया। और चूँकि वो हुर्मत वाला महीना भी था, उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम हुर्मत के महीने में देख चुके मुहर्रम के नाते से। लेकिन मुहर्रम के बाद अब दूसरा महीना सफ़र के नाम पे हमारे सामने है। सफ़र का लफ्ज़ अगर हम अपने उर्दू के प्रोनाउंसिएशन को ठीक करके पढ़ें तो ये सीन से नहीं बल्कि स्वाद से आता है। स्वाद फ़ा रॉ इसका रूट है। उर्दू में एक लफ्ज़ सफ़रा की बीमारी आपने सुना होगा लफ्ज़, उसी से है ये। सफ़रा का मरीज़ भी होता है। बेसिकली सफ़र के लफ्ज़ के अंदर खालीपन का मानी आता है। अब सवाल पैदा होता है कि इस महीने को सफ़र का महीना क्यों कहा जाता है। तो इसकी वजूहात में मुफस्सरीन ने बहुत सारी वजूहात दी, जिसमें कुछ चीज़ें उस दौर के कल्चर को सामने रखते हुए, कुछ डिक्शनरी को सामने रखते हुए दिखती हैं। लेकिन हर एक के पास कोई ना कोई वजूहात में से एक वजह ज़रूर होती है। मसलन पहली वजह सफ़र के महीने को सफ़र कहने की क्या थी कि मुहर्रम तक 3 महीने हुर्मत वाले पूरे होते थे।
جس کے اندر یہ لوگ بہت صبر کر چکے ہوتے، اور اس کے بعد سے پھر یہ اپنے گھروں سے اس طرح سے نکلتے کہ کوئی بھی گھر میں نہ رہتا، گھر خالی رہتے۔ مسلسل حرمت کے مہینوں کے بعد جب مہینہ آتا تو جنگ و جدال کے عادی یہ لوگ لوٹ مار کے لیے نکل پڑتے، گھر خالی ہوتے۔ جب مکان خالی ہو جاتے تو کہتے سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا۔ اس وجہ کو حافظ ابن حجر العسقلانی نے پسند کیا۔ وہ کہتے کہ سفر کے مہینے کو برکتوں سے خالی ہونے کے معنوں میں بھی یہ لوگ لیتے تھے، اور یہ ان کا وہ غلط عقیدہ تھا جس کی بنیاد پہ اس مہینے کو وہ سفر کہتے تھے۔ دوسری ایک وجہ سفر کے مہینے کو سفر کہنے کی، سفر نام کی ایک بیماری بھی ہے جس میں انسان کھاتا جاتا ہے اور اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کو جول بقر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ سفر نام کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو پیٹ کا کیڑا کہلاتا ہے، جیسے سانپ یا چھوٹے چھوٹے کیڑے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ جس بندے کو یہ لاحق ہو اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور خارش سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ بیماری ہوتی ہے۔ یہ سارے وہ ایشوز تھے جس کی بنیاد پہ سفر کا مہینہ معروف تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معروف روایت میں کہا کہ ولا سفرا، کہ سفر کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ مراد یہ ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ آتی اور جاتی ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی وجہ بھی ہے سفر کے مہینے کی، اور وہ کیا ہے کہ عرب لوگ جو تھے ایک سال محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ کر دیتے، اور دوسرا سال سفر کے مہینے کو محرم کا مہینہ کر دیتے، کیونکہ وہ مسلسل رہ نہیں سکتے تھے لڑائی کے بغیر۔ تو جب وہ محرم کا مہینہ آتا تو کہتے نہیں اس سال یہ محرم نہیں، یہ سفر ہے، اور سفر کی بجائے محرم۔ اور اس کی کئی روایات ہیں جس کی اس وقت گنجائش نہیں، کہ آ کے اپنے بتوں کے نام پر یہ اناؤنس کرتے تھے۔ ان کا جو بھی کوئی ایک بڑا اس دور کا سردار ہوتا تھا وہ آ کے اپنے معروف بت کا نام لیتا اور کہتا کہ اس سال ہمارا فلاں خدا یہ کہتا ہے کہ اس سال سفر جو ہے وہ محرم میں ہوگا اور محرم سفر میں ہوگا۔ اس طرح سے وہ اس کام کو کرتے تھے جس کے نتیجے سے وہ پھر بعد میں غلط چیزوں کو کرتے تھے۔ ایک اور بھی سفر کے مہینے میں ان کی تاریخ لسان العرب کتاب ہے ڈکشنری کی، اس میں ملتا ہے کہ اس مہینے میں قبائل کے خلاف چڑھائی کی جاتی تھی، اور ان کو ملتا اسے مال سے خالی کر دیتے، یعنی سارا مال اثاثہ چھین لیتے اور وہ بغیر کسی سامان کے رہ جاتا، تو اس سے بھی اس کو سفر یعنی خالی کہا جاتا۔ ایک چھٹی وجہ بھی انہی کی کتابوں میں ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دور جاہلیت میں سفر کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ ذی الحج اور محرم حرمت والے مہینے تھے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن اس مہینے کے ساتھ ہی کرائمز اور کی کیسز شروع ہو جاتے تھے، تو گویا کہ اپنے اس عمل کو برا کہنے کی بجائے یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے لگتے ہے نا۔ لوگوں کی بے سمجھی کی بات، عمل اپنے برے ہیں اور اس طریقے سے وہ ان کاموں کو کرتے۔ تو یہ تو ہے اس کی وجہ تسمیہ، اس کا نام یہ کیوں ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ کرتے کیا تھے، مختلف قسم کے وہم پالے ہوئے تھے انہوں نے۔ ان مہینوں کے اندر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں محسوس کرتے۔ سب سے پہلی بدعت تو اس کی نسی تھی، وہی جو آگے سے پیچھے کر لینا اور مہینے سے آگے کو پیچھے کرنا۔ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ بے شک مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، اس لیے جو لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں، جو کافر ہیں، ایک سال تو اسے حلال کرتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر دیتے ہیں، اور اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو وہ موافقت کر لیتے ہیں، پھر اس کو حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام بنایا۔ تو ان کے یہ برے کام ان کو خوبصورت کر کے دکھائے گئے، اور کفار قوم کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دور کی کچھ بدعات، کچھ بدعملیاں ہوتی ہیں، وہ اس دور کے رواج اور رسم و رواج کے ناطے سے ہوتی ہیں۔ والدین، باپ دادا، آباء و اجداد کے نام پر اس قسم کی باتیں کر کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں سے منع کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا کہ انسان مہینوں کو آگے پیچھے کرے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین میں بڑا فجور پیدا کرنے کے قابل ہے، یعنی پسند نہیں کرتے تھے اس مہینے میں عمرے کو کرنا، اور محرم کو سفر بنا لیتے
اور کہتے کہ ذرا اونٹ تھکے ہوئے تھے، ٹھیک ہو جائیں، اس کے اثرات مٹ جائیں تو پھر عمرہ ہوگا۔ اس قسم کی خرافات کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ آج آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کو سناتے وقت ذرا اپنے آج کے دور کے رسم و رواج کے ساتھ بھی ٹیلی کرتے جائیے۔ آج ہم میں بھی تو کئی ایسی چیزیں دکھتی ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، نہ ہم ایسی چیزوں کو کوئی سمجھتے، اور صرف یہ سوچ کر کہ وقت کا رواج ہے، فیشن ہے، شادی کی رسمیں ہوں، پیدا ہونے کی رسمیں ہوں، مرنے جینے کی رسمیں ہوں۔ کسی کا نیا گھر لیا اس نے تو اس کی رسم آ گئی، حج پہ گیا تو اس کو کیا تحفہ تحائف دینا ہے اس کی رسم، کسی کے گھر گئے تو تحفہ لے کے جانا ہے، کہیں آئیں گے تو تحفہ لے کر آئیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر بھی خون کی طرح رچ چکی ہیں۔ ہم اس کو دین نہ بھی سمجھ کر کریں، لیکن دنیاوی اعتبار سے بعض دفعہ اس قسم کی رسومات انسان کا جینا دوبر کر دیتی ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں کو اللہ کے نبی نے کہا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں تو وہ کام کل مردود ہوگا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام